رمضان المبارک میں سب سے اہم کام جو ہے وہ روزہ ہے، جس کے بارے میں گزشتہ خطبہ میں آپ سن چکے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے روزہ جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں پر نہیں، اس سے پہلے جتنی بھی اقوام تھیں اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں شمار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جائے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، نفلی روزہ، ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر، 70 سال کی مسافت ایک نفلی روزہ رکھنا۔ اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے 29 یا 30 روزے رکھنے کی تو اندازہ کریں کہ ہم جہنم سے کتنا دور چلے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک منفرد عبادت۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، لوگوں کے علم میں ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ہمیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا صرف اللہ اور بندے کو علم۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی میں خود اسے عطا فرماتا ہوں۔ یعنی اندازہ کریں کہ روزے کا اجر فرشتہ نہیں لکھ سکتا، جو ثواب لکھنے والا فرشتہ ہے وہ نہیں لکھ سکتا۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے بندے کو اس کے روزے کے مطابق، اس کے اخلاص کے مطابق، اپنی رحمت کے مطابق اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں ضمناً ایک دو اور اعمال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا اجر بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ایک تو ہے روزہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے، اور دوسرا عمل سورہ الشورى کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دینا، معاف کر، وَأَصْلَحَ اور صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر بھی اللہ کے ذمہ۔ اندازہ کریں، معاف کرنا۔ لیکن ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے، سگے بھائی کو نہیں کرتے، سگی بہن کو نہیں کرتے، اور ہم نہ صلح کرتے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، سگے بھائی ناراض ہیں، نہیں صلح کرتے، اولاد باپ سے ناراض ہے، باپ اولاد سے ناراض ہے، نہیں صلح کرتے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور دیگر اعمال بھی کرتے ہیں، مگر صلح نہیں کرتے، معاف کرنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھیں، معاف کرنے والے کو اجر اللہ خود عطا فرمائے گا، اسی طرح صلح کرنے والے کو بھی اللہ اجر خود عطا فرمائے گا، بتایا نہیں کتنا۔ آج اگر ہم یہ کام بھی شروع کر دیں نا پاکستان کے اندر، معاف کرنا شروع کر، صلح کرنا شروع کر، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ 1992 کی بات ہے، نواز شریف اس وقت وزیر اعظم بنا تو یہ سنگاپور کے دورے پر گئے، اور وہاں لیکو آن یو سے اس کی ملاقات ہوئی، جو 30 سال تک سنگاپور کا وزیر اعظم رہا، 30 سال، اور اس نے ایک ناکام جزیرے کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر،
اتنی اس نے محنت. اس نے نا نواز شریف کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. تو نواز شریف نے اس آدھے گھنٹے میں اس سے سوال کیا کیا پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ اس نے ایسے سر جھکایا, تھوڑی دیر غور و فکر کیا اور کہنے لگا کہ نہیں, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. 1992 کی بات, کتنے سال ہو گئے؟ 8 اور 23 31 سال پاکستان ترقی کی ہے. اس نے کہا کہ پوچھا اس نے کہ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیوں نہیں ہم ترقی کر سکتے؟ اس نے کہا 3 سبب ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں نا سیاستدانوں کی حکومت نہیں ہے, فوج کی حکومت. تو جس ملک میں حکومت فوج کرے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دوسرا سبب اس نے یہ بتایا کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں, دنیا کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتے, اس وجہ سے آپ ترقی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ اس کی اپنی بات ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیں جو دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا, پہلے دنیا کی بہتری کی دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. اور تیسرا اس نے سبب کیا بتایا؟ اس نے بتایا تیسرا سبب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تقسیم سے پہلے میرا خاندان بھی ہندوستان سے یہاں آ کر آباد ہوا ہے. میرا باپ جو تھا نا وہ وکیل تھا. میرے باپ کے پاس ہندو کلائنٹ بھی آتے تھے, مسلمان کلائنٹ بھی آتے تھے. جب کوئی ہندو کلائنٹ آتا میرا باپ اس کا کیس سٹڈی کرتا تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ اس کے کیس میں جان نہیں ہے. تو وہ کہتا ہندو کو کہ تم جیت نہیں سکتے, تمہارے کیس میں جان نہیں ہے. تو وہ ہندو آگے سے کہتا اچھا جی تسی نا دوسری پارٹی نا صلح دی کوشش کی کرو, صلح دی کوشش. جب کوئی مسلمان کلائنٹ میرے باپ کے پاس آتا اور اسے کہتا, وہ کیس دیتا, وہ کیس سٹڈی کرتا, وہ دیکھتا کہ اس میں کچھ جان نہیں ہے, یہ ہار جائے گا, وہ یہی مشورہ اسے بھی دیتا کہ تم جیت نہیں سکتے, تم ہار جاؤ گے تو کیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب تسی اپنی فیس بھرو تے کیس کرو, میں لڑاں گا, میرے تو بعد میرا پتر لڑے گا اور میرے پتر تو بعد میرا پوترا لڑے گا. کہتا ہے جو قوم اپنی وراثت کے اندر جھگڑے چھوڑ کر جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. جائیں عدالتوں میں, بیٹے نے باپ کے خلاف کیس کیا, باپ نے بیٹوں کے خلاف کیس کیا, بھائی نے بہن کے خلاف کیس کیا, بہن جو ہے وہ بھائیوں کے خلاف کیس کیا, وہ ہے جی میری وراثت نہیں دے. وہ کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں, ہم نے مرنا نہیں, ہمیں مرنا یاد نہیں. کئی بار حدیثیں سنتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھا, اس سے ناراض رہا, فمات داخل النار, مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, انہیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ہمیں جہنم میں جانا قبول ہے مگر اپنے بھائی سے اپنی بہن سے صلح کرنی. اور یاد رکھیں صلح کے لیے دوسرے کی شرطیں ساری بھی مان لے پھر بھی فائدہ ہے. والصلح خیر, اللہ فرما رہا ہے صلح میں خیر ہے, صلح میں فائدہ ہی فائدہ ہے. صلح حدیبیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی, کافروں کی ساری شرطیں قبول کر لی. صلح کے کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ صلح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطیں قبول کر لی. آج پاکستان میں کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے, ہوتا رہے, نہ سیاستدان نہ فوج, سب ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تیسرا عمل جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے وہ ہے تیسرا کام وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے. کیسا اجر؟ غیر ممنون, جو منقطع ہونے والا نہیں ہے, انلیمیٹڈ اجر ہے. وَإِنَّ لَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیوں؟ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں, آپ کا اخلاق سب سے بہترین ہے.
اس لیے آپ کے لیے اجر انلمیٹڈ ہے. اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنا لیں. وہ کوئی تانے دیتا ہے سنیں, کوئی گالیاں دیتا ہے سنیں, برداشت کریں. مذاق سہیں دوسروں کے, صبر کریں, برداشت کریں. آگے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع نہ کر دیں, مار کٹائی شروع نہ کر دیں. صبر برداشت اپنے اندر پیدا کریں, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. یہ بھی ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.